آپ سفر میں جائیں گے تو بڑوں کا اکرام کرنا، اس کا موقع ملے گا۔ من لم یوقر کبیرنا فلیس منا، جس نے بڑوں کی توقیر اور تعظیم نہ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ رحم اور شفقت کا معاملہ، من لم یرحم صغیرنا فلیس منا، جس نے چھوٹوں پر رحم نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ پھر ہر ایک کو مسکرا کر ملنے کا موقع ملے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا طلق الوجہ صدقۃ، مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ اکرام مسلم کا موقع ملے گا۔ اکرام یہ بھی ہے کہ کسی کو کھانا کھلا دیا، چائے پلا دی، کوئی بھی کھانے کی چیز پیش کر دی، پانی پلا دیا۔ اور اکرام یہ بھی ہے کسی کا سامان اٹھا لیا، کسی کا بستر لگا دیا، کسی کو جگہ دے دی، کسی کو سیٹ دے دی، یہ سب اکرام مسلم میں آتا ہے۔ اور اگر سفر میں کسی سے ہمیں تکلیف پہنچے تو فوراً انتقام لینے پہ نہ آئے کہ اس نے مجھے کیوں تکلیف دی، میں بدلہ لوں گا۔ بدلہ لینے کی اگرچہ شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، معاف کرنے کو پسند کیا۔ اور اگر بدلہ لینے میں ذرا بھی زیادتی ہو گئی تو آپ ظالم و مظلوم۔ اور جس بندے نے جان بوجھ کے تکلیف نہیں پہنچائی تو اس بیچارے سے کیوں بدلہ لیا؟ وہ تو خطا ہے، غلطی سے ہو گیا، اب اس سے بدلہ کیوں لے رہے؟ غلطی اور بھول تو اللہ بھی معاف کرتے۔ تو اگر کسی سے ہمیں تکلیف پہنچے ہم نے اس کو معاف کرنا ہے۔ ہمارے علاقے کے ایک صاحب تھے، وہ رائے گڑھ اجتماع میں گئے، پہلی دفعہ گئے تھے، واپس آئے تو بڑے متاثر ہو کے آئے۔ حالانکہ ان کا مسلک عقیدہ بھی شاید کچھ اور تھا، لیکن کہتے ہیں بڑا عجیب ماحول دیکھا، منظر دیکھا، بڑے متاثر ہو کے آئے کہ یہ سچے لوگ ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ وہاں سب سے زیادہ کس چیز سے متاثر ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ سب سے زیادہ میں اس سے متاثر ہوا کہ ایک بندہ لیٹا ہوا تھا اور دوسرا وضو بنانے جا رہا تھا جلدی جلدی، اس کا پاؤں اس کے اوپر آ گیا، ظاہر وزن پڑتا ہے تو وہ جاگ گیا، فوراً اٹھا، اس کو تکلیف بھی ہوئی۔ اب اگر کوئی عام بندہ ہوتا جس نے اخلاق نہ سیکھے ہوتے تو اس کو لگا دیتا ایک تو کہ تم اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ جو سویا ہوا اٹھا، اس نے کہا معاف کرنا بھائی، اور جو جلدی سے گزرا اس نے بھی کہا غلطی میری ہے، آپ مجھے معاف کرنا۔ اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، غلطی میری ہے، میں راستے میں سویا کیوں تھا۔ تو وہ اس سے معافی مانگ رہا ہے، یہ اس سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو وہ صاحب کہنے لگے میں اخلاق کو دیکھ کے بڑا متاثر ہوا کہ یہی ہے انسانیت، اسی کی ہمیں ضرورت ہے۔ آج راستے میں چلتے دو گاڑیاں آپس میں ٹکرا جائے نا تو ایک کہتے تیری غلطی، دوسرا کہتے تیری غلطی۔ آج تک کسی کو دیکھا ہے کوئی کہے میری غلطی؟ کوئی نہیں کہتا۔ ہر بندہ اپنی غلطی دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کرتا۔ تو یہ اخلاق نہیں ہے، بدتمیزی ہے، بد اخلاقی ہے کہ انسان غلطی خود کرے اور اس کو دوسرے پہ ڈالے۔ انسان کو سوچنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے کہ اگر میری غلطی ہے تو ٹھیک ہے، جو میری سزا ہے، جو میرا جرم ہے، جو میرا جرمانہ ہے میرے اوپر ڈالے، ادا کروں گا، خوشی سے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کو درست کرنے کے لیے یہ اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں کہ وہاں جا کے ہم اچھے اخلاق سیکھ کر آئیں۔ اب ایک بندہ اجتماع میں جا رہا ہے اخلاق سیکھنے اور وہاں جا کے لڑائی بھی کر کے آ جاتا ہے، کیا فائدہ پھر اب اجتماع میں جانے کا؟ کیا فائدہ تصوف سلوک سیکھنے کا؟ کیا فائدہ بزرگوں کے ساتھ جڑنے کا؟ پھر وہاں ایثار کرنا سیکھنا ہے۔ آج بس آتی ہے نا تو سب نے بیٹھنا ہوتا ہے تو ہم دوڑتے ہیں مجھے آگے سیٹ مل جائے،
پہلے جا کے رومال رکھ کے آ جائیں گے، پھر چاہے پوری گاڑی کو آدھا گھنٹہ انتظار کروائیں، رومال تو رکھا ہوا ہے نا سیٹ پہ، رومال رکھ کے پھر آگے کھانا بھی کھانا ہے، غسل بھی کرنا ہے، کپڑے بھی بدلنا ہے، گاڑی میں رومال جو رکھا ہوا ہے۔ تو گیا بھی نہیں، بیٹھا بھی نہیں، سیٹ بھی آگے والی قبضہ کی ہوئی ہے اور پوری گاڑی کو انتظار کروا کے سب کو تکلیف میں مبتلا کیا ہوا۔ ایذائے مسلم حرام ہے، ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہی نہیں بھائی یہ سار ہے، کوئی بات نہیں، مجھے سیٹ نہ بھی ملے، میرے بزرگ کو مل جائے، بھائی کو مل جائے، میں کھڑے ہو کے سفر کر لوں گا، نیچے بیٹھ جاؤں گا، چھت پہ بیٹھ جاؤں گا، لٹک جاؤں گا، کوئی بات نہیں، لیکن دوسرے بھائیوں کو جگہ ملنی چاہیے۔ لیکن آپ جب دوسروں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ دوسرے بھی آپ کا خیال رکھیں، وہ بھی آپ کو گاڑی کے پیچھے لٹکا کر نہیں لے کے جائیں گے، انشاءاللہ بٹھا کر ہی لے کے جائیں گے۔ جو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں اللہ اس کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھا کر دیں۔ پھر دوسروں کا تعاون کرنا، سفر میں بعض دفعہ کچھ ساتھی کمزور ہوتے ہیں، ان بیچاروں کے پاس نہ کھانے کے پیسے، نہ پینے کے پیسے، نہ کرائے کے پیسے، تو بندہ دیکھ لے کہ میرا فلانا ساتھی کمزور ہے، اگر آپ کے پاس وسعت ہے تو چپکے سے اس کے پیسے بھی دیتے رہیں، اس پر خرچ کرتے رہیں۔ وہاں انسان کو جو ہے کنجوس نہیں بننا چاہیے، بلکہ جتنی اللہ نے وسعت دی، انفق ما فی الجیب یاتیک من الغیب، جیب میں جو ہے خرچ کرو، اللہ غیب سے عطا کرے، اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرمائیں گے، 10 دنیا میں عطا فرمائیں گے، 70 آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ چیز سیکھنے کے لیے ہم نے جانا ہے۔ پھر سفر میں خادم بن کے جانا ہے، مخدوم بن کے نہیں جانا۔ یہ نیت کریں کہ میں خادم ہوں، میں نے سب کی خدمت کرنی، اور خدمت میں پیش پیش رہیں، دوسروں سے آگے بڑھیں کہ میں زیادہ خدمت کروں۔ یہ نہ ہو کہ ہر بندہ مخدوم بن کے بیٹھ جائے کہ سارے میری خدمت کرتے رہیں اور میں صاحب بن جاؤں، ایسا نہ ہو، یہ اچھے اخلاق میں سے نہیں۔ چاہے کوئی کتنا بڑا بزرگ بھی ہو، پیر بھی ہو، اس کو بھی نہیں چاہیے کہ مخدوم بن کے جائے، وہ بھی خادم بن کے جائے، بلکہ فرمایا سید القوم خادمہم، قوم کا سردار اور امیر ان کا خادم ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے اس پر بڑے واقعات ہیں کہ ہمارے بزرگوں میں سے 2-3 بزرگ کی سفر پہ جا رہے تھے، تو جو بڑے تھے ان کو کہا آپ امیر ہیں، انہوں نے کہا نہیں امیر آپ ہی بن جاؤ، مجھے نہ بناؤ۔ تو انہوں نے جب زبردستی بنایا تو چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے سید القوم خادم، قوم کا امیر اس کا خادم ہوتا ہے، تو راستے میں جتنا سامان تھا اپنے سر پہ اٹھایا، امیر صاحب نے سر پہ اٹھایا، تو دوسروں نے کہا حضرت آپ تو امیر ہیں، آپ کیوں سامان اٹھا رہے ہیں، آپ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، اس لیے تو امیر نہیں بنایا۔ انہوں نے کہا آپ نے امیر بنایا نا، جی ہم نے بنایا، تو اطاعت الامیر واجب، امیر کی اطاعت واجب ہے، میرا تمہیں حکم ہے کہ مجھے سامان اٹھانے دو، میرا حکم ہے کہ مجھے سامان اٹھانا۔ اب وہ مجبور ہو کے کیا کریں؟ تو ہمارے اکابر تو ایسے ہیں، ہم اگر امیر بن جائے تو ہم کہتے ہیں چلو پھر آرڈر پہ آرڈر کرو، امیر جو بن گئے۔ امیر خادم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اجتماع میں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ کوئی بیان مس نہ ہو، ہر بیان کو سننا ہے، آرام کے وقت آرام، کام کے وقت کام، بیان کے وقت بیان، مراقبے کے وقت مراقبہ۔ کئی ساتھی بیان میں مراقبہ شروع کر دیتے، یہ ادب کے خلاف ہے اور اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر بیان میں مراقبہ نہ کریں، مراقبہ مراقبے کے وقت میں کریں، انفرادی معمولات کے وقت میں۔ کئی بیان میں سو جاتے ہیں، بھائی سونے کا وقت رات کو سوئیں، بیان جاگ کر سنیں تاکہ اس کا کوئی فائدہ ہو۔ ہر بیان سے کچھ نہ کچھ تو ملے گا نا، تو 3 دن مختلف بیانات سنیں گے، انشاءاللہ اچھا خاصا ذخیرہ جمع ہو جائے گا، اور یہ پورے سال کے لیے انسان کی چارجنگ ہوتی ہے، پورے سال کا نچوڑ اور خلاصہ ہوتا ہے۔
جو لوگ اجتماعات میں اخلاص سے جاتے ہیں وہ اپنے حالات بتاتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے پچھلے اجتماع سے لے کر اس اجتماع تک کوئی تہجد قضا نہیں ہوئی، قرآن کی تلاوت قضا نہیں ہوئی، معمولات قضا نہیں ہوئے، ہزاروں مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا روزانہ۔ ایک اجتماع سے دوسرے اجتماع تک ان کے یہ حالات وہ اجتماع پہ لا کر پیش کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے اللہ کے نیک بندے۔ پھر اجتماع کے دوران بازاروں کی زینت نہ بنے، مجمع میں رہیں، بیان والی جگہ پہ رہیں۔ ہم بازاروں میں گھومنے تو نہیں جا رہے نا، کوئی ضرورت ہے کوئی کھانے پینے کی تو جلدی سے جا کے اپنا تقاضا پورا کر کے پھر واپس آ جائیں۔ خاص کر بیان کے وقت تو بازار میں بالکل نہ جائیں، کیونکہ ہماری وہاں خدمت ہوتی ہے کار پارکنگ پہ، تو جامعۃ الحبیب سارا تو وہیں ہوتا ہے اور وہاں بیان کی آواز بھی نہیں آتی، باہر ہوتے ہیں سارے۔ اس وجہ سے ہمارے بہت سارے طلباء اور ساتھی اجتماع کی انوارات سے بالکل کورے رہتے ہیں، محروم رہتے ہیں، وہ اپنی دنیا میں ہوتے ہیں۔ خدمت ٹھیک ہے کر لی، لیکن کچھ بیانات بھی تو سنیں۔ جن کی خدمت ہے چلو ان کی مجبوری ہے وہ تو وہاں رہیں گے، جن کی خدمت نہیں وہ وہاں کیوں مجمع لگاتے ہیں؟ ان کو وہاں مجمع نہیں لگانا چاہیے، وہ بیانات میں جا کے بیٹھیں۔ جب آپ کی باری آئے گی خدمت کی پھر آپ بھی چلے جائیں۔ نوافل کا اہتمام کریں۔ اگر پہلے نوافل نہیں بھی پڑھتے تھے تو اجتماع کے دنوں میں کم از کم اشراق، چاشت، توابین، تہجد، صلاۃ و تسبیح اس کا اہتمام کریں تاکہ واپس آ کر بھی اس کا ایک معمول شروع ہو جائے اور نوافل پڑھنے کی توفیق ملتی رہے۔ جو پہلے تلاوت نہیں کرتے تھے وہاں تلاوت شروع کریں اور نیت کریں کہ اب تلاوت کا ناغہ نہیں کرنا۔ جو نماز بغیر جماعت کے پڑھتے تھے اب جماعت سے نماز پڑھنے کا ارادہ کریں۔ جو جماعت سے پڑھتے ہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا ارادہ کریں، یعنی ایک درجہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ جو بغیر حضوری کے نماز پڑھتے تھے وہ یہ ارادہ کریں کہ اب حضوری کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی۔ اور پھر اجتماع کے اندر 4 چیزوں کا بہت اہتمام۔ قلت طعام، کھانا بقدر ضرورت۔ ویسے بھی اجتماع میں بعض دفعہ بقدر ضرورت ہی ملتا ہے، اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جتنا کم ملے گا اتنا نیند بھی کم آئے گی اور واش روم بھی کم آئے گا، ٹائم بچے گا، اور چست رہیں گے، ہلکے رہیں گے، عبادت میں دل زیادہ لگے گا، روحانیت زیادہ ملے گی، انوارات زیادہ ملیں گے۔ اور اگر پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں گے تو پھر وہ ساری چیزیں نصیب نہیں ہوں گی۔ تو قلت طعام۔ دوسرا قلت منام، سونا بھی کم ہے۔ یہ نہیں کہ دن میں بھی سوئے رہیں رات میں بھی سوئے رہیں، بقدر ضرورت نیند کریں پھر باقی اللہ کی عبادت کریں۔ ویسے بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بقدر ضرورت سونا چاہیے۔ تیسری چیز قلت اختلاط قلت کلام، باتیں کم کریں۔ کچھ لوگ اجتماع میں جاتے ہیں گپ شپ کے لیے، ایک کے ساتھ بیٹھیں گے آدھا گھنٹہ گپ لگائیں گے، پھر دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے، پھر تیسرے کے ساتھ بیٹھیں گے، 3 دن گپ شپ میں گزار کے آ جاتے ہیں۔ کیا فائدہ ہو؟ ہاں خاموشی سے رہے، یوں سمجھے میں نے زبان کا روزہ رکھا ہوا، کسی سے بات ہی نہیں کرنی، اپنے کام سے کام، گم سم رہے۔ اور چوتھی چیز قلت اختلاط مع الانام، زیادہ ملنے ملانے کی فکر نہ کریں۔ کوئی سامنے آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے دعا سلام کر لیں، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ تلاش کر کر کے فلانے سے مل رہے ہیں، فلانے سے مل رہے ہیں، فلانا کدھر ہے، کالیں کر رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں، ادھر اس پلر کے پاس آ جاؤ، اس دیوار کے پاس آ جاؤ، کینٹین کے پاس آ جاؤ، فلانے روڈ پہ آ جاؤ، گیٹ سے باہر آ جاؤ، گیٹ سے اندر آ جاؤ۔ کیا تماشا ہے؟ یہ سب فضول باتیں ہیں، ان کی طرف وقت ضائع نہیں کرنا ہے ان پر، بلکہ اپنے کام کی طرف توجہ رکھنی ہے اور جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرنی۔ اور پھر سب سے بڑی چیز نیک لوگوں کی صحبت۔ ہمارے حضرت تو ہیں ہی ہیں، ان سے
بڑا بزرگ ولی کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور بزرگ جو حضرت کے خلفاء بھی ہیں اور کچھ دوسرے حضرات بزرگ بھی ہیں، وہ بھی آتے ہیں اس اجتماع میں۔ ان سب بزرگوں کے قلوب متوجہ ہوتے ہیں اور اس کے انوارات ہوتے ہیں، اس کی کیفیات ہوتی ہیں۔ آپ اگر اخلاص طلب سے جائیں گے تو آپ خود ان کو محسوس کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ تو یک زمانہ بصحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، اللہ والوں کی صحبت میں ایک گھڑی گزارنا 100 سال کی بیریا عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ صحابی صحبت سے بنا، تابعی صحبت سے بنا، تبع تابعی صحبت سے بنا، ولی اللہ بھی صحبت سے بنتا ہے۔ اور اگر بزرگوں کی صحبت ہی نصیب نہ ہو تو پھر کیسے ولی اللہ بنے گی؟ اس لیے ان ساری ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اجتماع پہ جانا ہے اور اس سے پورا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی۔ آپ جو میرے سامنے بات سن رہے ہیں وہ بھی، جو دور بیٹھے بات سن رہے ہیں وہ بھی، جو مستورات سن رہی ہیں وہ بھی ان آداب کا خیال رکھیں، کیونکہ حضرت جی دامت برکاتہم کی طرف سے بھی یہ حکم ہے کہ علاقوں سے جو جماعتیں آتی ہیں خلفاء کو چاہیے ان کو پہلے اجتماع کے آداب سکھا دیا کریں، سمجھا دیا کریں، تاکہ یہاں آ کے وہ وقت ضائع نہ کریں۔ تو اس لیے آج موقع تھا، میں نے یہ آپ کو سارے آداب بتا دیے اور وہ ریکارڈ بھی ہو گئے۔ جو ساتھی مجلس میں موجود نہیں ہیں وہ بعد میں سن لیں اور یہ سن کر پھر اجتماع میں جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ ایسے جائیں گے تو پھر اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئندہ جمعرات کو چونکہ مغرب کے بعد پھر ہم نے نکلنا ہوتا ہے تو اس وقت مجلس اور بیان نہیں ہوگا، بس اس کے وقت کھانا ہوگا اور پھر گاڑیاں تیار ہوں گی، ساتھی جمع ہوں گے تو پھر ہم یہاں سے انشاءاللہ اجتماع کے لیے نکل جائیں گے۔ آپ خود بھی اس کا پورا ارادہ کریں اور اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ دار، والدین جو بھی جا سکے ان کو تیار کریں۔ جو جائے گا اس کی زندگی بدلے گی، اللہ اللہ کرے گا تو آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جائے۔ کوشش کرو زندگی میں ہمارے ذریعے ہزاروں لوگ توبہ طائب ہو جائیں، ہزاروں لوگ توبہ طائب ہو جائیں۔ اب آپ میں سے ہر سالک یہ سوچے کہ اب تک میں نے کتنے لوگوں کو توبہ کروائی ہے۔ آپ دعوت دے کے توبہ کروا سکتے ہیں نا، تو کتنے لوگوں کو توبہ کروائی ہے؟ اگر کروائی ہے کسی 1 2 4 کو تو الحمدللہ، اگر نہیں کروائی تو پھر کوشش کرو کہ اب میں نے اپنے دوست کو، بھائی کو، چچا کو، ماموں کو، خالوں کو، فلاں کو دعوت دینی اور اس کو بھی توبہ کروانی اور اس کو اس راستے پہ لگانا، جہاں سے انسان کو خود فائدہ ہو، دوسروں کو بھی بتانا چاہیے کہ مجھے یہاں سے فائدہ ہو رہا ہے، اور ان کو بھی اس راستے کی رہنمائی کرنی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن وہ آپ سے کہے گا خود تو فائدہ اٹھاتے تھے مجھے بتایا ہی نہیں، تو آپ اس کے مجرم ہوں گے۔ اس لیے یہ بتانا بھی ضروری ہے، دعوت بھی ضروری ہے۔ ہمارے سلسلے میں الحمدللہ دعوت بھی ہے، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑنا، توبہ کروانا، سیدھے راستے پہ لگانا، گناہوں سے چھڑوانا، یہ ہم سب کا جو ہے فرض ہے، اور ہمیں پوری فکر اور گڑن کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے۔ اور کوشش کریں اس سال ہمارے شہر فیصل آباد سے زیادہ بڑی جماعت جائے اور زیادہ افراد اجتماع میں شرکت کریں۔ سب اس پہ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اپنے اپنے حلقے میں ہر بندے کو دعوت دیں، جس سے جو بھی رابطہ ہے اس کو دعوت دیں، میسج کے ذریعے، فون کے ذریعے جا کر ملاقات کر کے اس کو تیار کریں۔ کوئی اگر ایسا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس کرایہ نہیں، اس کا بھی انتظام کروائیں اور اس کو لے کے جائیں۔ اس کی زندگی بدل گئی تو ہماری نجات کا سامان بن جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کے کام کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔